بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا حبیب اللہ۔ عزیزو دوستو بزرگو، آج ہم نے مسبوق کی نماز کے حوالے سے آپ کو بتانے کی کوشش کرنی ہے۔ مسبوق اس کو کہتے ہیں جس کی جماعت کے ساتھ کچھ رکعت رہ چکی ہوں، 1 2 3 اگر رہ گئی ہیں اور اس نے اکیلے کیسے پڑھنی ہے وہ آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری 3 نمازیں جو ہیں وہ اس میں قرات بالجہر کی جاتی ہے، اور 2 نمازیں ایسی ہیں جس میں قرات بالخفی کی جاتی ہے۔ جو ہماری قرات بالخفی والی نمازیں ہیں وہ نمازیں ہیں جو روشنی والی نمازیں ہیں، وہ قرات خفی والی ہیں، اور جو اندھیرے کی نمازیں ہیں جو اندھیرے میں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ فجر کی نماز وہ اندھیرے میں ہوتی ہے، مغرب کی نماز وہ بھی اندھیرے میں ہوتی ہے، اور عشاء کی نماز وہ بھی اندھیرے میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو 3 نمازیں ہیں یہ قرات بالجہر کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اچھا، جو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں کوئی بھی ہے، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے۔ فجر کی تو ویسے 2 رکعت ہیں، لیکن اگر مغرب کی ہے اس کے 3 رکعت ہیں، تو 3 رکعت میں جو پہلی 2 رکعت ہیں اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد ہم ایک بڑی سورت ملائیں گے، یا 3 آیات کی جو سورت ہوگی وہ ملا کے ہم اپنی رکعت مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ جو ہماری مغرب اور عشاء کی نماز ہے، یا عشاء اور عصر کی نماز ہے، اس میں یہ ہے کہ ہماری جو 4 رکعت والی نماز ہے اس میں الحمد شریف کے بعد پہلی 2 رکعت میں سورت ملائی جائے گی، لیکن آخری 2 رکعت میں صرف الحمد شریف یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس میں سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جی سے شروع کرو تو ہم باقاعدہ نماز پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے جو ابھی نماز میں شریک ہوئے ہیں جماعت میں، یہ ہمارے مسبوق اول ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہمارے دوسرے مسبوق ہیں جنہوں نے ایک رکعت تو مس کر لی ہے، لیکن دوسری رکعت میں یہ شریک ہو گئے ہیں۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم۔ یہ ہمارے ایک اور نمازی جماعت میں شامل ہوئے ہیں، لیکن ان کی 2 رکعت جو ہے وہ مس ہو چکی ہیں۔ اب 2 رکعت مزید جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک اور نمازی جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں جماعت میں، اب ان کی 3 رکعت جو ہے وہ مس ہو چکی ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ،
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. یہ ہمارے جناب چوتھے نمازی ہیں جن کی 4 کی 4 رکعت مس ہو چکی ہیں، لیکن یہ جماعت میں شامل ہو چکے ہیں۔ ان کو جماعت کی فضیلت کا تو ثواب ملے گا، لیکن یہ جماعت کی ادائیگی ہے اس میں ان کی شرکت نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے، مسئلے کو سمجھانے کے لیے یہ ڈیمو سسٹم شروع کیا ہے۔ ویسے ہمارے بچوں کا جو یونیفارم ہے وہ وائٹ کلر کا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ جو باقی بچے ہیں جن کی رکعت رہ چکی ہیں، ان کے جو کپڑے ہیں یا لباس ہے ان کو ڈیفرنٹ کلر میں چوز کیا ہے تاکہ آپ کو ہماری بات سمجھ آ جائے۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی کوئی رکعت تو نہیں رہی، لیکن یہ انہوں نے شرکت کی ہے رکوع میں۔ اب ان کی ساری رکعت مکمل ہو گئی ہیں، صرف ان کی ثنا یعنی پہلی رکعت کی جو ثنا ہے، الحمد شریف ہے یا سورت ہے، وہ مس ہوئی ہے، لیکن چونکہ رکوع میں شامل ہو گئے ہیں لہٰذا ان کی چاروں کی چاروں رکعت مکمل ہو گئی۔ جی، یہ وہ بھائی ہیں جن کی ایک رکعت جو ہے وہ مس ہوئی ہے، اور انہوں نے جب امام صاحب نے سلام پھیرا ہے یعنی اپنی نماز مکمل کی ہے، اس کے بعد یہ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ جیسے یہ کھڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے، جی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے جناب ثنا پڑھا ہے، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت ملائی ہے، سورت ملانے کے بعد اپنی ایک رکعت کو مکمل کیا ہے۔ پھر چونکہ صف میں جگہ موجود نہیں تھی، یہ دوست آئے ہیں، تو انہوں نے جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے اگلے ایک نمازی کو دعوت دی ہے کہ آپ پیچھے آ جائیں، وہ پیچھے آ گئے، کھسک کے اپنے یہ مطلب پاؤں کو زمین کے ساتھ گھسیٹ کے یہ پیچھے آ گئے، ان کی جو ہے وہ صف مکمل ہو گئی۔ تو یہ وہ دوست ہیں جن کی 2 رکعت رہ گئیں۔ جب امام صاحب نے سلام پھیرا ہے یعنی اپنی نماز مکمل کی ہے، یہ کھڑے ہو گئے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے پہلی رکعت میں ثنا، سورہ فاتحہ اور سورت ملائی ہے، اور دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ فاتحہ اور سورت ملا کے اپنی نماز مکمل کی ہے۔ یہ وہ دوست ہیں جن کی 3 رکعت رہ گئی ہیں، یعنی ایک رکعت انہوں نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، لیکن 3 رکعت ان کی رہ گئی ہیں۔ جب یہ کھڑے ہوئے ہیں تشہد کے بعد، انہوں نے پہلی رکعت میں ثنا، سورہ فاتحہ اور سورت ملائی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک اور سورت ملائی ہے، اور تیسری رکعت انہوں نے صرف سورہ فاتحہ اور چوتھی رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے۔ تشریف رکھیں۔ اچھا، یہ وہ نمازی ہیں جن کی ایک رکعت بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ یہ تشہد میں شامل ہوئے ہیں، اور تشہد کے بعد انہوں نے جناب کھڑے ہو کے جب امام صاحب نے سلام پھیرا ہے تو یہ کھڑے ہو گئے اور اپنی چاروں کی چاروں رکعت جو ہے وہ انہوں نے اکیلے ادا کی ہے، یعنی جو بالترتیب تنہا آدمی، اکیلا بندہ یعنی منفرد آدمی نماز ادا کرتا ہے، انہوں نے اس طرح نماز ادا کی ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہماری بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس ضمن میں ایک اور بات آپ سے ڈسکس کرتے چلیں، اگر فرض نماز میں تاخیر یا تعجیل ہو جائے تو اس صورت میں آپ سجدہ سہو کریں گے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کار یہ ہے کہ آخری رکعت میں جب تشہد میں امام صاحب بیٹھتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ التحیات عبدہ و رسولہ تک جب پڑھیں گے تو رائٹ سائڈ یعنی ایک سائڈ پہ سلام پھیر کے دوبارہ 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے اور التحیات سٹارٹ سے شروع کریں گے اور اینڈ تک لے جائیں گے، اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ تو یہ ہو گیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جو ورد اوراد وظائف ہم نے کرنے ہوتے ہیں سنت طریقے کے مطابق، وہ کرنے کے بعد امام صاحب دعا کراتے ہیں، اور جو مقتدی حضرات ہیں یا جو جماعت میں شامل حضرات ہیں وہ آمین کہتے ہیں اور اللہ پاک سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خواستگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، امید ہے آپ کو ہماری یہ جو چھوٹی سی کاوش ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس معاملے میں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو یا کوئی رائے ہمیں اور تجویز کے قیمتی رائے کے منتظر رہیں گے۔ اللہ آپ کا ہم ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔